السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ایسی بات ہے جو بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کی صحیح سے رہنمائی نہیں کرتا اور بتاتا نہیں ہے کہ وہ اپنی اس پریشانی کا حل کیسے نکالیں۔ آج ہم اس کے حوالے سے بالکل تفصیلی بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کسی شخص کو پیسے دے بیٹھتے ہیں اور لکھت پڑھت نہیں کرتے، جو کہ عمومی طور پر لوگ کر بیٹھتے ہیں، یہ بیوقوفی، اور پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ کسی کو پیسے دے دیتے ہیں لیکن وہ واپس نہیں دیتا، اور وہ پھر واپس صرف اس وجہ سے نہیں مانگ سکتے کہ انہوں نے کسی بھی طریقے کی کوئی بھی لکھت پڑھت نہیں کی ہوئی ہوتی ان کے ساتھ، کسی سادے کاغذ پر بھی نہیں لکھا ہوتا، کوئی گواہ نہیں ہوتا ان کے پاس، اور جب وہ جاتے ہیں تو وہ آگے سے انہیں ٹرخا دیتا ہے اور وہ لوگ پریشان رہتے ہیں کہ اب ہم پیسے واپس کیسے لیں۔ کسی کے پاس مشورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی تحریر کی تھی، کچھ لکھا تھا، جب اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نے تو کوئی تحریر ہی نہیں کی، ہم نے تو کچھ لکھا ہی نہیں، تو وہ کہتا ہے جی پھر ٹھیک ہے، پھر آپ پیسے نہیں لے سکتے واپس، کوئی طریقہ کار ایسے نہیں ہے۔ اور جس کو آپ نے پیسے دیے ہوتے ہیں یا قرض دیا ہوتا ہے وہ بھی آگے سے ڈھیٹ بن جاتا ہے، وہ بعض اوقات یا تو ماننے سے انکار کر دیتا ہے یا آپ کو صرف یہ لارے لگا دیتا ہے، ہاں جی میں نے آپ کے واقعی پیسے تو دینے ہیں، ہوں گے تو دے دوں گا، میرے پاس نہیں ہیں، اور آپ نے پیسے دے کر وہ مصیبت خرید کر اپنے گلے ڈال رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ پریشان ہی رہتے ہیں لیکن اس کا حل کوئی نہیں ملتا۔ آج ہم آپ کو اس کا حل بتائیں گے کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دے دیے ہیں اور وہ آپ کو پیسے واپس نہیں دے رہا اور آپ نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تحریر نہیں کی ہوئی، تو پھر اب اس کا حل کیا ہے، اب اس سے کیسے پیسے واپس لیے جائیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس یہ پریشانی لے کر آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں، تو اس کا حل بڑے غور سے سنیے گا، بات تھوڑی صبر کی ہے اور تھوڑی سی تکنیک کی ہے کہ آپ نے اس سے پیسے کیسے واپس نکلوانے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسے فون پر یا واٹس ایپ پر، آج کل لوگ واٹس ایپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا اس پر لینا ہے اور اس سے آپ نے جو بات کرنی ہے، آپ نے بات یہ کرنی ہے کہ میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، اس وقت آپ کے حالات بڑے خراب تھے، آپ مصیبت میں تھے، آپ پریشانی میں تھے، میں نے آپ کی پریشانی کا خیال کیا، آپ کا فلاں بیمار تھا، یا کوئی بھی جو پریشانی جو ہے آپ نے بیان کرنی ہو اس کے وقت کے حوالے سے آپ نے اس کو بتانی ہے کہ آپ فلاں پریشانی میں تھے، فلاں مصیبت میں تھے، میں نے آپ کی اس مدد کرنے کے لیے آپ کو پیسے دیے، اور کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں کی، کوئی چیز بھی نہیں کی، کیونکہ آپ پریشان تھے اور میں پریشانی کے وقت آپ کو کسی اور الجھن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا اور میں نے آپ کو پیسے دیے، جس کے جواب میں وہ آپ کو یہ بولے گا کہ ہاں آپ نے مجھے پیسے تو دیے تھے، واقعی تھا، لیکن یہ تھا کہ چلیں جب میں دے دوں گا، آپ یعنی آپ نے اس سے ہمدردی کر کے اس سے یہ منوانی ہے بات فون پر یا واٹس ایپ پر کہ آپ کے پیسے اس نے لیے ہیں۔ وہ یہ جو بھی بات مان لے گا اور وہ جواب آپ کو دے گا، آپ نے فوری طور پر اس کو سیو کر لینا ہے۔ ایک بات یہ آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہو جائے گا، ایک ثبوت ہو جائے گا۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایک یا دو اشخاص کو لے جا کر محبت اور پیار سے بیٹھ کے اس سے بات کرنی ہے، اس کو کہنا ہے یار آپ نے مجھ سے پیسے لیے تھے، یہ معاملات تھے، دیکھیں میں آپ سے کہتا رہا ہوں، وہ صرف طریقے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے یہ بات مان جائے، اقرار کر لے کہ میں نے ہاں آپ کو پیسے دینے تھے، میں نے آپ سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور میں آپ کو واپس دے دوں گا۔ کرے گا وہ آپ سے لکھت پڑھت تب بھی نہیں، آپ اسے جو مرضی کہیں، کیونکہ وہ چالاکی میں ہوگا، ہوشیاری میں ہوگا، مانے گا صحیح، لیکن آپ کو پیسے دینے کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ چلیں جی 2 مہینے بعد لے لیجیے گا، لیکن جھوٹا وعدہ کر دے گا۔ لیکن آپ نے بنیادی طور پہ ایک دوسرا ایویڈنس یعنی گواہ بنا لینا ہے کہ وہ جس کے سامنے مان جائے کہ اس نے پیسے لینے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقے سے جتنے زیادہ میسیج، وائس میسیج، کال ریکارڈ یا لوگ آپ کر کے گواہ آپ نے بنا لینے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے سوٹ فار ریکوری کرنا ہے جا کے عدالت کے اندر، جس کے اندر آپ نے یہ عدالت کو بتانا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے پیسے لیے ہیں اور یہ میرے پاس ثبوت ہے اور یہ میرے پاس گواہ ہیں۔ یاد رکھیں جج اور عدالت جو ہے اس طرح کے ثبوت کو مانتی ہے، اور یہ آپ کے پاس جو ثبوت ہوں گے یہ اس کے خلاف چلے جائیں گے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جب آپ کسی شخص کے اوپر سوٹ فار ریکوری کریں گے تو عدالت اس کو نوٹس جاری کرے گی 10 دن کا،
اس 10 دن میں وہ جوگیندر وہ جا کر عدالت سے یہ بولے گا کہ میں نے جواب دینا، اپنا جواب داخل کرانا ہے، اور فوری طور پہ عدالت کیا کرے گی کہ اس کو کہے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے جواب داخل کرانا ہے تو جو اس شخص نے آپ کے اوپر پیسے کلیم کیے ہیں کہ آپ کیے ہیں اس کے اگینسٹ شورٹی بانڈ یا کوئی گارنٹی رکھوائیں۔ اگر وہ شخص شورٹی بانڈ اور گارنٹی رکھوائے گا تو عدالت اس کی سماعت شروع کرے گی، اور آپ اس بات سے بالکل مطمئن ہو جائیں گے کہ جو آپ نے اس بندے سے پیسے لینے ہیں وہ اس کی ایک شورٹی بانڈ یا وہ گارنٹی کے طور پہ عدالت میں موجود ہیں، اور عدالت جیسے اس نتیجے پر پہنچے گی کہ اس نے واقعہ بھی پیسے دینے ہیں، عدالت نے وہ آپ کو فوری طور پہ وہ پیسے جو شورٹی بانڈ جو ہوگا وہ آپ کو پیسے عدالت اس کو ڈگری کر کے وہ آپ کے حق میں اس کو پابند کر دے گی کہ وہ دے، اور وہ بھاگ نہیں سکے گا کیونکہ اس نے شورٹی جمع کروائی ہوئی ہوگی، اس نے گارنٹی دی ہوئی ہوگی، وہ پیسے آپ کو پورے دینے کا پابند ہو جائے گا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے اگر آپ نے کوئی بھی لکھت پڑھت نہیں کی ہوئی، کہیں پر بھی ریٹرن نہیں کیا ہوا، تو آپ آسانی سے کسی سے بھی پیسے لے سکتے ہیں۔ ہماری یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اس طرح کی بہت ساری معلومات والی آئندہ بھی ہم آپ کو ویڈیو لانے لگے، ایسی ٹیکنیک سے ایسی چیزیں جو آپ کو معاشرے میں پریشانی کا باعث بن رہی ہیں ان کے حل لے کر ہم آپ کو پاس دوبارہ آئیں گے۔ آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دینا ہے تاکہ یہ ساری ویڈیوز آپ دیکھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔